نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ترازی الطرفین، یہ اس مبحث کی تیسری بات ہے کہ بے کے اندر متعاقدین کی رضامندی بھی لازمی ہے۔ بے کے اندر متعاقدین کی رضامندی بھی بھئی آج تک آپ نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں ان میں اکثر کے اندر ترازی کے قید ہے، مبادلۃ المال بالمال بالترازی، مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو، آپس میں رضامندی کے ساتھ۔ ترازی یہ باب تفاعل سے ہے بھئی، اور تفاعل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جانبین سے ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی تو پتہ چلا کہ جانبین کی رضامندی، جانبین کی رضامندی، جانبین یہاں کون ہے؟ متعاقدین، بائع اور مشتری، سمجھ گئے بھائی؟ تو یہاں اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں بیع المکرہ وغیرہ کی بات آتی ہے، وہ یہاں مختصر سے اجمالاً ذکر کرتے ہیں، آگے اس کی پوری تفصیل اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ومن شروط صحت البیع، بیع کے صحت کی شروط میں سے، یعنی جن شرائط کی وجہ سے بیع صحیح قرار پاتی ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے ان یقع العقد بتراضی الطرفین، کہ عقد طرفین کی رضامندی کے ساتھ واقع ہو۔ عقد کیا ہو؟ طرفین کی رضامندی کے ساتھ واقع ہو۔ گویا کہ اگر طرفین میں سے کسی ایک کی رضامندی نہ ہوگی تو یہ صحت بیع کے لیے مانع ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات آگے آتی ہے کہ بیع بالکل منعقد ہی ہوگی نہیں، یا صحیح ہوگی، موقوف رہے گی، فاسد بن جائے گی، کیا ہے یہ بات آ جائے گی۔ والاصل فیہ قول اللہ تعالی، اس میں اصل سے مراد لفظ اصل کا اطلاق جو ہے دلیل پر بھی ہوتا ہے، قاعدی پر بھی ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دلیل ہے، سمجھ گئے؟ جس سے آپ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، اس مسئلے کے لیے اخذ و بنیاد چونکہ ماخذ و بنیاد چونکہ یہی آیت بنی ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بنیاد ہے اس مسئلے کا۔ بات سمجھ میں نہیں آئے؟ لہٰذا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں والدلیل علیہ، ٹھیک ہے؟ اب ذہن کے اندر وسعت ہونی چاہیے تھوڑی بہت، سمجھ رہے؟ والاصل فی قول اللہ تعالی، اس میں اصل، اس میں دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ قول ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال بالباطل، باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ تجارت کی بنا پر تمہارے ہاتھ میں آئے ہو، اور وہ تجارت بھی رضامندی کے ساتھ ہو۔ تجارت بے مبادلہ، وہ مبادلہ وہ بے کس کے ساتھ ہو؟ عن تراض منکم، تمہاری رضامندی کے ساتھ ہو۔ فحیث انعدم رضا احد الفریقین، جب احد الفریقین میں سے کسی ایک کی رضامندی معدوم ہو جائے گی، مفقود ہو جائے گی، نہیں رہے گی، او کل منہما، یا ان دو میں سے ہر ایک کی رضامندی باقی نہیں رہے گی، او کل منہما، ان میں سے ہر ایک کی رضامندی، متعاقدین میں سے کوئی بھی راضی نہ ہو۔ کبھی کبھی یہ صورت بھی آ جاتی ہے، بھئی تیسرا آدمی آ جاتا ہے، آپ سے کہتا ہے یہ موبائل اس پر بیچو، اور اسے کہتے ہیں بھئی خریدو، وہ خریدنے کے لیے راضی نہیں اور آپ بیچنے کے لیے راضی نہیں، لیکن اس نے پستول کن پٹی پر رکھا ہے اور کہہ رہے بیچو خریدو، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں دونوں کی رضامندی بھی کبھی کبھی
مفقود ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک کی رضامندی مفقود ہو جاتی ہے۔ ایک طاقتور آدمی ہے، یا آپ جو ہے چھوٹے بچے کو پکڑے ہو سکے بھائی یہ چیز مجھ پر بیچو، وہ کہتے ہیں نہیں بیچتا بھائی، تم کہو کہ بس خیر نہیں ہے دینی پڑے گی۔ تو یہاں یک طرفہ رضامندی تو ہے، آپ راضی ہیں لیکن وہ راضی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ اور کبھی کبھی دو طرفہ رضامندی بھی مفقود ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس وجہ سے حضرت نے دونوں صورتیں ذکر کر دی ہیں۔ لم یصح البیع کہتے ہیں جب یک طرفہ یا دو طرفہ رضامندی مفقود ہوگی تو لم یصح البیع، بے صحیح نہ ہوگی۔ ولذلک ذکر بعض الفقہاء، اس وجہ سے بعض فقہاء نے ذکر کیا ہے کس کو؟ تراضی الطرفین، تراضی الطرفین کے قید کو ذکر کیا ہے۔ تراضی الطرفین یعنی مبادلۃ المال بالتراضی، اب ترازی کے اندر خود طرفین کی رضامندی کا معنی موجود ہے، اس وجہ سے حضرت نے تراضی الطرفین سے اس کو تعبیر کر دیا۔ کہتے ہیں یہ تراضی الطرفین جو ہے کعنصر لازم فی تعریف البیع، گویا کہ یہ بیع کی تعریف میں لازمی عنصر ہے، لازمی عنصر، لازمی جز، بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ولیکننا لم نذکرہ فی التعریف، لیکن ہم نے اس کو تعریف کے اندر ذکر نہیں کیا، مطلب یہ الفاظ ہم نے ذکر نہیں کی۔ ابھی بیع کی تعریف گزری کس کے واسطے سے؟ احناف، شوافع، حنابلہ اور موالک، تینوں فقہ کے اس سے عبارات فقہا سے بیع کی تعریف گزری، لیکن کسی کے اندر بالترازی کی قید نہیں تھی۔ کہتے ہیں ہم نے ذکر نہیں کیا لیکن یہ ایسی چیز ہے جو عنصر لازمی کی حیثیت رکھتی ہے، بات سمجھ نہیں؟ ہم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں جب اتنی لازمی چیز ہے، جب اتنی لازمی چیز ہے تو پھر آپ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے چاروں فقہا سے عبارتیں تو نقل کر دی لیکن اس میں کسی کے اندر یہ قید موجود نہیں ہے۔ یہاں آ کر کہہ رہے ہو کہ یہ عنصر لازمی ہے، یہ عنصر لازمی ہے، اتنا عنصر لازمی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ اس کے بغیر بیع صحیح نہیں، تو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے ذکر اس لیے نہیں کیا لما وقع بین الفقهاء من الخلاف فی حکم البیع اذا عقد بدون رضا احد الفریقین، اس لیے کہ علماء کا اختلاف ہے اس بیع کے حکم کے اندر جس میں عقد فریقین میں سے کسی ایک کی رضامندی کے بغیر عقد ہوا، جس کو بیع المکرہ کہتے ہیں۔ اب یہ بیع المکرہ جو ہے، اب یہ بیع صحیح ہے کہ نہیں؟ چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ علماء کا اختلاف ہے۔ جب علماء کا اختلاف ہے تو اس بات کی طرف مشیر ہے کہ ترازی کی قید لازمی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کے یہاں رضامندی کی قید نہیں ہوگی، جو ناجائز سمجھتے ہیں ان کے یہاں رضامندی کی قید ہوگی۔ اس لیے حضرت کہتے ہیں ہم نے دونوں طرف کے علماء کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے بیع کی بنیادی تعریف کے اندر ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب سمجھ گئے؟ اعتراض کا جواب مل گیا؟ کبیع المکرہ، مکرہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اکرہ یکرہ اکراہ باب افعال سے مکرہ، ٹھیک ہے؟ مکرہن اس مفعول کا صیغہ، سمجھ گئے؟ مکرہ وہ کہلاتا ہے جس کے اوپر زبردستی جبر کیا جائے اور اس سے کوئی کام کروا دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکرہ کہتے ہیں۔ آپ نے نور الانوار کے اندر مکرہ کے حوالے سے اکراہ پورے عنوان ہے وہاں، ٹھیک ہے؟ وہاں آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ مکرہ ملتجی، غیر ملتجی، لیکن یہاں چونکہ مطلق ذکر ہے اس وجہ سے اس بات کو یاد چھوڑ دیتے ہیں، آگے اپنی جگہ پر
آ جائے گی۔ بہرحال کہتے ہیں بیع المکرہ جو ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ فذهب بعضهم الى انه باطل، بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ بیع مکرہ باطل ہے، سرے سے منعقد ہوتی ہی نہیں، سرے سے، اس لیے کہ بیع باطل تو بھی ہوتی ہے نا جو نہ اصلاً جائز ہو نہ وصفاً، اور جب ایسی بیع ہوتی ہے تو وہ معدوم ہوتی ہے۔ آپ کوئی مدار چیز خریدیں وہ ایسے جیسے کہ آپ نے نہ خریدی ہو، باطل تو اسی کو کہتے ہیں نا جس کی بنیاد قائم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وذهب آخرون الى انه فاسد موقوف، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ہے تو فاسد لیکن ہے موقوف، یہ ہے فاسد لیکن ہے موقوف، سمجھ گئے؟ اب فاسد موقوف، فاسد اس لیے کہ اگر آپ نے یہ بیع چونکہ اس کی رضامندی کے ساتھ نہیں ہے اس وجہ سے ہے تو فاسد، لیکن چونکہ وہ قبضہ بھی کر چکا ہے تو قبضے کی وجہ سے ملکیت اس کے لیے ثابت ہوگی، ملکیت کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی، لہذا اگر وہ اس کے ہاں ضائع ہو جائیں تو تاوان اس کے اوپر آئے گا، سمجھ گئے؟ موقوف علی ریز المکرہ، جس کے اوپر جبر کر کے یہ بیع کی گئی ہے اس کی رضامندی کے اوپر یہ موقوف رہے گا، اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ راضی نہ ہو جائے تو پھر کیا ہے، واپس کرنا لازمی ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو گویا کہ بیع موقوف کی دو قسمیں ہیں، بیع موقوف صحیح، بیع موقوف فاسد، اور اس بیع مکرہ کے اندر یہ دونوں صورتیں جمع کر دی گئی، فاسد موقوف، فاسد بھی ہے موقوف بھی ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ فذهب بعضهم الى انه باطل وذهب اخرون الى انه فاسد موقوف كما سياتي انشاءاللہ، جیسے کہ آگے اپنی جگہ پر آ جائے گا، تعالی فی محلہ، انشاءاللہ تعالی فی محلہ، جیسے کہ اپنی جگہ پر آ جائے گا، آگے پورے عنوان آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ والفاسد من جملۃ اقسام البیع تتعلق به بعض الاحکام، بیع کی اقسام میں سے جو بیع فاسد ہے تتعلق به بعض الاحکام، اس کے ساتھ بھی بعض احکام متعلق ہے، کل گزر چکا ہے کہ بیع فاسد کے ساتھ بھی احکام متعلق ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بیع فاسد بھی بیع کی تعریف میں داخل ہے، سمجھ گئے نا؟ فلا ينبغي ان يخرج من تعریف مطلق البیع، لہذا یہ مناسب ہی نہیں کہ یہ مطلق بیع کی تعریف سے نکل جائے، اور پہلے سبق میں یہ بات گزری ہے نا بھائی کہ بیع باطل تو بیع شرعی کی تعریف میں شامل نہیں ہے لیکن بیع فاسد شامل ہے، اس لیے کہ بعض فقہاء نے ایسے جزیات و فروعی مسائل ذکر کر دیے ہیں جس میں کیا ہے، بیع فاسد کے احکام کا بھی ذکر ہے، تو جب شرعی احکام اس سے متعلق ہو جاتے ہیں تو یہ بیع ہوگی نا، بیع نہ ہوتی تو شرعی احکام سے متعلق نہ ہوتے۔ بہرحال وسوف نذکر هذه التفاصیل فی محلها انشاءاللہ، کہتے ہیں ان تمام تفاصیل کو ہم اپنی جگہ پر ذکر کریں گے۔ ورکن البیع، اس مبحث کی چوتھی بات، هناك اختلاف الاصطلاح فی تعیین ارکان البیع، کہتے ہیں یہاں پر اصطلاح میں اختلاف ہے فی تعیین ارکان البیع، بیع کے ارکان کے تعیین کے اندر، کہ بیع کے ارکان کیا چیز ہے۔ اب رکن کیا ہے، خود اس رکن کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا بن جاتا ہے، بیع کے ارکان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں فرکنہ عند الحنفیہ، بیع کا رکن احناف کے نزدیک الایجاب والقبول فقط، ایجاب و قبول بیع کے رکن ہے، جب یہ دونوں پائے جائیں گے تو احناف کے نزدیک گویا کہ بیع پائی جائے گی، سمجھ گئے بھائی؟
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ من جملۃ ارکان البیع. تینوں فقہائے کرام شوافع، موالک اور حنابل، یہ سب حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عاقدین اور معقود علیہ یہ کیا ہے؟ ارکان بیع میں سے ہیں. ارکان گویا کہ متعاقدین اور معقود علیہ یعنی مبیعہ اور ایجاب و قبول، یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ارکان بیع ہیں. لہٰذا اگر الگ الگ ذکر کریں گے تو 5 بن جائیں گے: بائع، مشتری، مبیعہ، ایجاب اور قبول. کتنے ہو گئے؟ 5. سمجھ گئے بھائی؟ اگر ایجاب و قبول کو ایک پلے میں اور متعاقدین کو ایک پلے میں اور مبیعہ کو ایک پلے میں رکھا جائے تو پھر 3 ہو جائیں گے: متعاقدین، معقود علیہ، ایجاب و قبول. سمجھ گئے؟ لأن الركن أي شيء عندهم ما توقف عليه وجود ذلك الشيء وتصوره عقلا. کس چیز کا رکن کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا رکن ان حضرات کے نزدیک وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کے اوپر اس چیز کا وجود موقوف ہے. جس چیز کے اوپر اس کا وجود موقوف ہے وہی چیز اس کا رکن ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ ڈیسک ہے، اس کا وجود لکڑی کے اوپر موقوف ہے. اب یہ لکڑی گویا اس کے لیے کیا ہے؟ رکن ہے. وتصورہ عقلا، اس کا عقلی تصور اس کے اوپر موقوف ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لہذا جب یہ لکڑی ہے تو ڈیسک ہے، نہیں تو ڈیسک نہیں. اب سمجھ گئے؟ مادہ جس کو کہتے ہیں سواء اکان جزءا من حقیقتی او لم یکن، چاہے یہ جز اس کی حقیقت میں سے ہو یا اس کے حقیقت میں داخل ماہیت میں سے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا وجود اس کے اوپر موقوف ہے کہ جب تک یہ چیز نہیں ہے تو یہ بھی نہیں. سمجھ گئے بھائی؟ یہ کیا شروع ہو گیا ہے؟ بہرحال سواء اکان جزءا من حقیقتی او لم یکن، ووجود البیع یتوقف على کل من العاقدین والمعقود علیہ. کہتے ہیں بیع کا وجود یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ متعاقدین اور تو یہ بتا رہے ہیں وَيَرَى الْحَنْفِيَّةُ أَنَّ الرُّكْنَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَمُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ. بیع کا رکن کیا ہے حنفیہ کے نزدیک؟ حنفیہ کی رائے یہ ہے، دیکھو یہ کہہ رہے ہیں وَيَرَى الْحَنْفِيَّةُ، حنفیہ کی رائے یہ ہے أَنَّ الرُّكْنَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، عقد بیع اور دیگر عقود میں وہ کیا ہے؟ مبادلۃ شیء مرغوب بشیء مرغوب، ایک ایسی چیز جس کے اندر رغبت رکھی جاتی ہے اس کا تبادلہ دوسری ایسی چیز کے ساتھ کرنا کہ وہ بھی مرغوب ہو، اس کے اندر بھی رغبت رکھی جاتی ہو. وقد عبر به الاخرون عن الایجاب والقبول، کہتے بعض حضرات نے اس کو ایجاب و قبول سے تعبیر کر دیا، بعض نے مبادلہ کا لفظ استعمال کیا، بعض نے ایجاب و قبول کا لفظ استعمال کیا. اب یہ بتائیں مبادلہ مفعلہ کا مصدر ہے، اس میں بھی 2 طرفہ کام ہوتا ہے، اور جو 2 طرفہ کام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول کی صورت میں سامنے آ جائے گا. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اما العاقدان والمحل فمما يستلزمه وجود الصيغہ، کہتے ہیں عاقدان اور محل یہ تو ان چیزوں میں سے ہیں جن کو صیغے کا وجود خود مستلزم ہے. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو ایجاب و قبول ہوگا. ایجاب و قبول، ایجاب بات کرنا، بات کون کرے گا؟ تو کوئی ہوگا نا بات کرے گا، کوئی ہوگا تو ایجاب و قبول کرے گا نا. تو متعاقدین تو آگے. اچھا، کس چیز کے بارے میں
وہ ایجاب و قبول کرتے ہوں گے، مبادلہ کس چیز کا ہوگا؟ تو وہی کیا ہے؟ معقود علیہ۔ اب سمجھ گئے؟ تو ایجاب و قبول کے ضمن میں یہ ساری چیزیں خود بخود آ گئی۔ اما العاقدان والمحل فمما يستلزمه وجود الصیغہ، کہتے ہیں عاقدان یعنی متعاقدین اور محل تو ایسا ہے کہ جس کو وجود صیغہ خود مستلزم، اور دلالت التزامی بھی کیا ہوتی ہے؟ یقینی ہوتی ہے نا۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ تو گویا کہ ایجاب و قبول التزاماً یا دلالت التزامی کی بنا پر یہ متعاقدین پر بھی دلالت کرتے ہیں اور معقود علیہ پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اچھا، لا من الارکان، کہتے ہیں ارکان میں سے نہ بھی ہو تو دلیل التزامی کے طور پر جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ رکن میں سے نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ ہاں بھائی، ایک چیز دلیل قطعی سے ثابت ہے، دلیل ایک چیز کی دلالت اس چیز کے طور پر یا تو وضعی ہوتی ہے یا تضمنی ہوتی ہے یا التزامی ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ تو دلیل التزامی کے طور پر جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ چیز کا حصہ رکن نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے اس کے لیے کیا؟ لازم۔ جب یہ چیز پائی جائے گی تو وہ بھی۔ اب انسان کی دلالت ظاہر کے اوپر دلالت کیا ہے؟ بتاؤ نا۔ انسان کی دلالت ظاہر کے اوپر التزامی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو جہاں انسان ہے وہاں ذیک ہے، جہاں ذیک ہے وہاں انسان ہے، لیکن ذیک انسان کی ماہیت میں داخل نہیں، کیونکہ ہم انسان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ حیوان ناطق کرتے ہیں۔ تو حیوان اور نطق یہ انسان کی ماہیت ہے، ذیک انسان کی ماہیت نہیں، لیکن انسان کی دلالت ذیک کے اوپر ہے۔ سمجھ گئے؟ بہرحال یہ تو پھر آپ علامہ تبتزانی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ غیر موقع پر منطق کو چھیڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ؟ تو کہتے ہیں یستلزم وجود الصیغہ لا من الارکان، و ارکان میں سے نہیں ہے، لأن ما عدا الصیغہ لیس جزءا من حقیقت البیع، اسی صیغہ کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بے کی حقیقت میں داخل اور ان کا جز نہیں۔ سمجھ گئے؟ اور جو جز نہیں ہوتا، جو حقیقت کے اندر داخل نہیں ہوتا، وہ رکن نہیں ہوتا، وہ رکن نہیں ہوتا۔ وإن كان يتوقف عليه وجوده، اگرچہ بے کا وجود موقوف ہے متعاقدین اور معقود علیہ کے وجود پر موقوف ہے، لیکن چونکہ وہ جز داخل نہیں ہے اس وجہ سے وہ رکن نہیں، وہ رکن۔ ولكن هذا الاختلاف ليس له اثر على احکامه، دیکھیں یہ چیز پوائنٹ کی ہے، مطلب اختلاف تو ہے لیکن اس اختلاف کا احکام کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں لوگ دکانداری کرتے، دکاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایجاب کر رہا ہے میں قبول کر رہا ہوں، یا میں قبول کر رہا ہوں یہ ایجاب کر رہا ہے، پتہ ہے اس کو، پتہ ہے کہ بے کا رکن کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ اس کی تجارت چل رہی ہے۔ تو دنیاوی احکام جو بے و شراء کے احکام ہیں وہ ان ارکان کے جاننے اور نہ جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے؟ لأن الجميع متفقون على أن البيع لا ينعقد إلا بوجود محل العقد والعاقدين وتبادل الإيجاب والقبول بينهما، اس لیے کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے منعقد نہیں ہوتے مگر محل عقد موجود ہو، یعنی مبیعہ، عاقدین موجود ہو، نمبر 3 وتبادل الإيجاب والقبول، ایجاب و قبول کا آپس میں تبادلہ بھی ہو، تب بے وجود میں آتی ہے، ورنہ نہیں آتی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں واقب الشیخ مصطفیٰ زرقا علی رأیین بکلام جید، مصطفیٰ زرقا نے ان دونوں تعریفوں کا پیچھا کیا ہے، انہوں نے اس کے پیچھے پڑے، دونوں کو صحیح قرار نہیں دیا، ان کے اوپر تعقیب کی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں کا پیچھا کیا، یہ تب بولتے ہیں جب ان کے اوپر تنقید کرنا مقصود ہو، جب ان کو پکڑنا مقصود ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ پیچھا کرنا اتباع کے معنی میں نہیں ہے، اتباع کے معنی میں نہیں، اتباع کے لیے اتباع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تعقیب کے لیے اتباع کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔
وعقب الشیخ مصطفیٰ زرقاء علی الرأیین بکلام جید، کتاب جید کلام جید کے ساتھ مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ نے دونوں رائیوں پر تعقیب کی ہے، ان کا پیچھا کیا ہے. فقال الرکن فی اصطلاح الفقہاء والاصولیین وما یکون به قوام الشیء او وجودہ. رکن کیا ہے؟ فقہاء اور اصولیین کے اصطلاح میں رکن وہ ہے جس چیز کے ساتھ اس چیز کا قیام ہو، وجود ہو اور اس کا وجود ہو، بحیث یعد جزءا داخلا فی ماہیت. وجود اس پر موقوف ہو اس حیثیت سے کہ وہ اس چیز کا ماہیت کے اندر وہ داخل ہو، اس کی ماہیت کے اندر داخل ہو. لہذا انسان اس کی رکن دو چیزیں ہیں، حیوان اور نطق، حیوانیت اور نطق، یہ انسان کے رکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماہیت کے اندر داخل ہے. ماہیت کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ماہیت کے اندر داخل نہیں ہیں. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. کوئی دو پاؤں والا ہونا بھی، عاشق ہونا بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور انسان ان کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن وہ انسان کی ماہیت کے اندر داخل نہیں ہے. اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے. لہذا وہ موقوف علیہ ہونے کے باوجود بھی رکن نہیں. شرط کے اوپر بھی حکم موقوف ہوتا ہے، لیکن شرط حکم کی ماہیت میں داخل نہیں ہوتا. اب سمجھ گئے؟ کہتے ہیں یہ دو کتابوں کے حوالے سے المصباح المنیر و تعریفات السید جرجانی. ورکن العقد ما يعبر عن اتفاق الارادتین من ایجاب و قبول. اب یہاں پر بتا رہے ہیں عقد کا رکن کیا ہے؟ جس کو ما يعبر، جن کو وہ تعبیر کرتا ہے کس سے؟ عن اتفاق الارادتین، دونوں ارادوں کے اتفاق کو، یہ رکنی عقد ہے. اور دو ارادے جن کے اندر اتفاق پیدا ہو جائیں اس کی تفصیل کیا ہے؟ من ایجاب و قبول. یہ من بیانیہ ہے. دو ارادوں کا اتفاق ہو جائے، جب دو ارادوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور ایجاب و قبول کی صورت میں ہوتا ہے. اس کا ظہور کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول کی صورت میں ہوتا ہے. پھر بات آ گئی نا. او ما یقوم مقامہما، یا ایسی چیزوں کے صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے جو ایجاب و قبول کا قائم مقام ہو. جو ایجاب و قبول کا، ہاں بھائی، بے تعظیم ایجاب و قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی. ایجاب و قبول کہاں ہوتا ہے؟ لیکن پھر بھی بے صحیح ہوتی ہے، عقد صحیح ہوتا ہے. وبطاعت فی النفیس والخسیس، کس میں پڑھا؟ شرح وقایہ. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئے؟ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ قائم مقام ہے ایجاب و قبول کے بے اطاعتی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے. بہرحال اس کا آگے ذکر آئے گا. کما سنرى لأنها هما العنصران ذاتیان فی ماہیت العقد و معناه، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ذاتی عناصر ہے عقد کی ماہیت اور اس کے معنی کی ماہیت میں. فارتباطهما الشرعی یقوم العقد، لہذا جب یہ دونوں آپس میں مرتبط ہو جاتے ہیں تو عقد قائم ہو جاتا ہے. ایجاب و قبول آپس میں جب مربوط ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عقد وجود میں آتا ہے. وعلى هذا لا يعتبر الفاعل ركنا من فعله بالمعنى الاصطلاحي للركن. اب دیکھو، ایک ہے فعل، ایک ہے فاعل. دنیا میں کوئی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، لیکن فاعل فعل کا جزء داخل نہیں، رکن نہیں. حالانکہ کوئی فعل دنیا میں فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ لہٰذا ایجاب و قبول یہ رکن ہو گئے، اور عاقدین کے بغیر کوئی ایجاب و قبول پایا ہی نہیں جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی متعاقدین اس کا رکن نہیں بنیں گے. مأخوذ علیہ رکن اصل چیز کیا بنیں گے؟ ایجاب و قبول رکن. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لأن الفاعل ليس جزءا ذاتيا في معنى الفعل وماهيته، اس لیے کہ فاعل یہ جزء ذاتی نہیں ہے فعل کے معنی کے اندر اور نہ اس کی ماہیت کے اندر. یہ جزء ذاتی. وإن كان لابد لكل فعل من فاعل، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فاعل جو ہے وہ فعل کا رکن اور جزء داخل نہیں. اس طرح ایجاب و قبول یہ ارکان بے ہے، اور یہ متعاقدین اور مأخوذ علیہ یہ اس کے
اس کے بغیر بے ہوتی بھی نہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، جزء داخل نہ ہونے کی وجہ سے رکن نہیں بنیں گے. سمجھ گئے؟ فالعاقد اذن لا يسمى رکنا فی العقد، لہذا عاقد عقد کے اندر رکن نہیں کہلائے گا. عاقد متعاقدین اس کا تسمیہ، تو بس سمجھ میں نہیں آئے، لہذا یہ بے کا رکن نہیں ہوں گے. لیکن بعض الفقہاء کالامام الغزالی یعد القاعدہ عاقدہ، اچھا یعد العاقد رکنا فی العقد باعتبار انہ احد جانبین اساسیین فی تکوینہ. کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عاقد کو بھی عقد کا رکن مانتے ہیں، عاقد کو بھی عقد کا رکن مانتے ہیں. کیوں؟ باعتبار انہ، اس اعتبار سے کہ یہ عاقد جو ہے احد جانبین اساسیین، دو اساسی جانبوں کا ایک حصہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ پھر تکوین ہی، اس عقد کی تکوین اور وجود میں لانے میں. لیکن یہاں کہتے ہیں امام غزالی کا عاقد کو بے کا رکن سمجھنا هذا تساہل فی التسمیہ، یہ کیا ہے؟ تساہل. بات سمجھ میں نہیں آئی، یعنی انہوں نے تحقیق سے کام نہیں لیا. وَإِنَّ التحقیق ما قد بیناہ، تحقیق وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی. فالعاقدان والمحل المعقود علیہ تعتبر من مقومات العقد، لہذا عاقدان اور محل یعنی مبیعہ یہ مقومات عقد ہے، ارکان عقد نہیں، ارکان عقد نہیں. بھئی ایک ہے مقوم اور ایک ہے رکن. مقوم عام ہے، ایک چیز مقوم بھی ہے، رکن بھی ہے، مقوم بھی ہے، لیکن ہر مقوم کے لیے رکن ہونا کوئی لازمی نہیں. لہذا مقوم عام میں مطلق ہے اور رکن اخص سے مطلق ہے. ہر مقوم کے لیے لازمی نہیں کہ وہ رکن ہو، لیکن ہر رکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ کیا ہو؟ مقوم ہو. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. من مقومات العقد ولكنها ليست ارکانا بالمعنى الاصطلاحی للرکن، رکن کا جو معنی اصطلاحی ہے اس معنی کے اعتبار سے مقوم وہ رکن نہیں ہوتا، ہر مقوم رکن نہیں ہوتا. فالمقومات اعم من الارکان، لہذا مقومات جو ہے وہ ارکان سے عام ہے. کیوں؟ لأنها تشمل كل ما لا يمكن وجود العقد فعلا بدونه، اس لیے کہ مقومات شامل ہے ہر اس چیز کو کہ عقد کا وجود فعلا اس کے بغیر ممکن نہ ہو. بھائی ایک چیز ہوتی ہے بالقوت، ایک ہوتی ہے بالفعل، ایک ہوتی ہے بالقوت، ایک ہوتی ہے بالفعل. اب بالفعل کس کو کہتے ہیں جانتے ہو؟ کوئی چیز اسی زمانے میں وجود اور تحقق رکھتا ہو تو کہتے ہیں یہ بالفعل موجود ہے. اور ایک چیز جو ہے نا زمانے میں، اس زمانے میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں موجود نہ ہو لیکن اس کا امکان ہو کہ وجود میں آ جائیں تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بالقوت. کیا کہیں گے؟ یہ تصویر کے بارے میں، ویڈیو کے بارے میں اختلاف ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بالقوت تصویر ہے، بالفعل تصویر نہیں، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کو تصویر کے اندر بدلا جائے، لیکن فی الحال یہ تصویر نہیں ہے، متحرک چیز ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ سمجھ گئے بھائی؟ اسکرین کے اوپر چلنے والی تصویر بعض حضرات کہتے ہیں یہ بالقوت تصویر ہے، بالفعل نہیں. لہٰذا بالفعل جب تصویر نہیں ہے تو اس کو تصویر کا حکم نہیں دیا جائے گا. یہ تو میں نے ضمن کہہ دیا، بات سمجھ میں نہیں. یہ فیصلہ نہیں ہے کہ یہ تصویر ہے کہ نہیں، میں تو فیصلہ نہیں کر رہا، ویسے بعض لوگوں کی رائے بتاتا ہوں اور یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مقومات کسی چیز کے وجود کے لیے فعلاً لازمی ہوتے ہیں لیکن وہ رکن نہیں ہوتے ہیں بلکہ مقومات ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں ما لا يمكن وجود العقد فعلا، کہ فعلی طور پر عقد کا وجود اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اب من رکن، وہ مقومات من رکن رکن بھی ہو سکتے ہیں، او عاقد عاقد بھی ہو سکتے ہیں، اور محل محل بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی من رکن او عاقد او محل یہ من بیانیہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ چلو اللہ تعالیٰ نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.
جو مشکلات تو بھائی جو نہ سمجھ سکے بار بار پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے آپ کو مطمئن کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟